یہود و نصارہ کے فرقوں کو یہ اس حدیث کی تحقیق میں عرض کروں گا کہ ضمناً عرض کرتا چلوں تاکہ تھوڑا سا مطلب واضح ہوتا جائے کہ بعض حضرات نے بڑی کوشش کی کہ حضور تو سچے ہیں نا، ظاہر ہے ہم سبھی قائل ہیں، کوئی مسلمان حضور کی صداقت میں شک نہیں کر سکتا ہے، وہ تو کافروں نے اور مشرکوں نے بھی شک نہیں کیے تھا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ تو نبی ہے یا نہیں ہے، مگر صادق ہے اور امین ہے، سچا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے بعض مسلمان مؤلفین نے یہ کوشش کی کہ یہودیوں کے فرقوں کو گنے اور عیسائیوں کے فرقوں کو گنے کہ ان کے 71 کون سے ہیں اور ان کے 72 کون سے ہیں، تاکہ اپنے 73 بھی ذرا واضح ہو جائیں۔ تو انہوں نے ابھی تک جو تعداد لکھی ہے، بہت سی کتابیں اس میں لکھی گئی ہیں، ان میں سے کسی میں بھی یہودیوں کے 71 اور عیسائیوں کے 72 فرقوں کی فہرست ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات میں عرض کر دوں۔ اب وہ مسلمان بیچاروں کے 73 مکمل ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے ہیں، یہ بحث میں بعد میں کروں گا، لیکن ابن ماجہ کی یہ حدیث جو انہوں نے فرمائی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ ہمارے سابق محترم نے اس پر بڑا زور دیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ، لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، میری امت یقیناً ضرور، لام اور نون تاکید کے لیے، دونوں تاکید کے لیے، اتنی شدید تاکید ہے، لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي، میری امت یقیناً اور ضرور ہی بٹ جائے گی 73 فرقوں میں۔ فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، واحدتن لفظوں میں یاد رہے کہ یہ تائے تانیس واحدتن، واحد مفرد مذکر کے لیے آتا ہے اور واحدتن مفرد مؤنث کے لیے اس تا کی وجہ سے۔ فواحدتن فی الجنہ، پہلے فرمایا کہ ایک جنت میں ہے، اور وَإِثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، اور 72 جو ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ قیلا یا رسول اللہ من ہم، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ من ہم، من ہیا نہیں کہا گیا یا ما ہیا نہیں کہا گیا، بلکہ پوچھا گیا من ہم، وہ کون ہیں، یعنی وہ 72 جو جہنمی ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا یہ لفظوں کے اعتبار سے، میں نے کل عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر میں ان کے بیان کردہ الفاظ کو درست کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہہ دیا ہے۔ ذرا سوچیں اکیلے میں بیٹھ کر کہ یہ میرے منہ سے کون سے الفاظ نکل گئے ہیں کہ اس سے مراد جماعت سے مراد ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت سے مراد ہم حنفی ہیں۔ قال الجماع، حضور نے فرمایا الجماع یعنی جماعت، اور فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہم ہیں۔ اللہ کے بندے، اس میں حضور نے یہ ہم کی ضمیر کو اگر اثنان و سبعون کی طرف لوٹائیں تو وہ تو سب جہنم میں ہیں، چونکہ ہم کو آپ واحدتن کی طرف تو لوٹا ہی نہیں سکتے۔ اس حدیث کے الفاظ کی روشنی میں واحدتن پہلے ہے، یوں میں پھر بیان کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، یہ اوپر کھڑی ہوئی ہے عبارت۔ فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، ایک جنت میں ہے، 72 جہنم میں ہیں۔ اب یہاں پر راوی پوچھتا ہے یا رسول اللہ من ہم، اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ یہ ہم کی ضمیر آپ اسے یہاں تک نہیں لا سکتے ہیں، اس کو چھوڑ کر یہاں تک لے آئیں، یہ فصاحت و بلاغت اور معنی و بیان کے اصولوں کے خلاف بات ہے۔ قریب ترین مرجع ڈھونڈنا پڑے گا اس ضمیر کا، قریب ترین وہ لفظ کی جن کی طرف یہ لوٹ رہی ہے ہم کی ضمیر، وہ یہ ہیں، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہیں۔ من ہم، وہ کون ہیں، یعنی وہ جو جہنمی ہیں وہ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا الجماع۔ خدا کے بندے، یہ روایت آپ کے حق میں جاتی ہے
کیا واقعا حضور یہ فرماتے ہیں؟ ایسا فرمائیں گے کہ وہ جماعت جو ہے وہ جہنمی ہے اور وہ جماعت آپ ہیں؟ آپ تو اپنے آپ کو مدعیان سنت کہتے ہیں، تو حضور تو آپ کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ اس سنن ابن ماجہ میں لکھی ہوئی حدیث کے الفاظ کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ الجماعت سے مراد ہم ہیں، تو ذرا آپ اس کے الفاظ کو دیکھ کر غور کریں کہ ہم کی ضمیر تو پلٹ رہی ہے اسنانا و سبعون کی طرف، اور وہ آپ ہی ہیں، آپ کے بقول اعتراف۔ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، عقلاء کا اقرار اپنے ہی بارے میں وہ نافذ ہوتا ہے۔ کوئی عقل مند یہ کہہ دے نا یہ کام میں نے کیا ہے، اگر وہ عقل مند ہو، اگر وہ کہہ دے کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو اسے قانون پکڑ لیتا ہے کہ تو نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ کوئی چوری کرے اور وہ کہے کہ ہاں یہ میں نے چوری کی ہے، اس کے بعد اس سے پھر کوئی اور ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود اقرار کر رہا ہے۔ اقرار العقلاء، البتہ عقلاء ہونا چاہیے، اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، وہ نافذ ہے، اس کو اسی اقرار کی بنیاد پر ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ لہذا یا تو آپ سنن ابن ماجہ کی روایت کو، ان الفاظ کو غلط ثابت کریں کہ نہیں یہ راوی سے غلطی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں، یا پھر سنن ابی داؤد کے الفاظ کو صحیح قرار دے کر یہ کہیں کہ ان الملت ان هذه الملہ ستفترق علی 70 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ وہی الجماعہ، کہ جہاں سوال کرنے والا کوئی نہیں تھا حضور نے فوراً کہہ دیا وہی الجماعہ۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ واحدۃ کے لیے ضمیر ہیہ چاہیے جو کہ یہاں فوراً کہہ دی گی وہی الجماعہ۔ اگر یہ صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی سنن ابن ماجہ کی روایت غلط ہے جسے آپ صحاح ستہ میں سے شمار فرماتے ہیں، بھائی اس کو نکال دو اس صحیح کتابوں میں سے کہ اس نے غلط روایت کو لکھ دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو میں بس کر رہا ہوں سنن ابی داؤد جلد 4 صفحہ 198، اور پھر اسی کو المستدرک علی الصحیحین نے بھی جلد 1 صفحہ 128 میں بھی لکھا ہے۔